رحمت کی اشرے کیے، آخری صبح ہے رمضان کی، اس کے بعد پھر نصیب ہوتا ہی ہے نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گویا کہ رمضان کا ایک اشرا گزر گیا، کتنے جلدی وقت گزرا ہے۔ کچھ سے پہلے کچھ دن ہوئے رمضان کی آمد کی دعائیں کر رہے تھے، پھر اس کا استقبال کر رہے تھے، پھر اللہ نے اس میں ہمیں داخل فرمایا، ٹوٹی پھوٹی عبادات کرائی، اور ایک قیمتی اشرا، بہت ہی قیمتی اشرا، بہت ہی قیمتی اشرا، رحمت کا اشرا آج ہو، اس کی صبح ہمیں نصیب ہو گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان کی ہر لمحے کی برکات مختلف ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اس عشرے کا سٹاف جو ہے آج منتقل ہو جائے آسمانوں پر اگلے سال کے لیے۔ تو میرے بھائیو، مبارک ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ چار عمل ضرور کرنا اس عشرے کے اندر، ان چیزوں کو نہ بھولنا جن لوگوں نے ان 4 چیزوں کو اس عشرے کے اندر کر لیا۔ کون سی تھی؟ کثرت ذکر، کثرت استغفار، جنت کی طلب اور جہنم سے نجات۔ الحمدللہ اس عشرے کا یہ عمل بھی اگر ہم نے کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اس کی برکات بھی ہمیں نصیب ہو گئی۔ اب اس سے ایک سبق ضرور یہ سیکھیں کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، نیند کے غلبے میں، تھکن کے غلبے میں، مجبوریوں میں، سستیوں میں، غفلتوں میں، اگلے عشرے میں اس کو ضائع نہ کریں اور اس کو قیمتی کے ساتھ ایک ایک لمحے کو پکڑیں اور ہر لمحہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ خرچ کریں اس کو۔ کوئی لمحہ بھی جو غفلت کا نہ ہو، کیونکہ اس وقت رحمتوں کی بارشیں گھٹائیں عموماً کے آ رہی ہیں اور انسان کے قلوب پر برس رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ہم غفلت میں اپنے غافل قلبوں کے ساتھ بالکل بے خبر ہوں۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ اب عشرہ شروع ہو جائے گا دوسرا، آج یہ آخری عشرہ، یہ 10واں عشرہ ہے، تاریخ ہے۔ تو آج کا دن بڑی احتیاط سے گزاریں، اور جن حضرات نے توبۃ نصوح نہیں کی، یعنی توبہ کر لی ہے دل سے توبہ نہیں کی، گزارش ہے اپنے دلوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ کی دعوت ہے ہر طرف سے، آؤ مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو۔ تو یہ وقت ضائع نہ کریں، اس چیز سے نہ ڈریں کہ اگر ہم نے توبہ کر لی تو کل پھر گناہ ہو جائیں گے۔ جو رب آج توبہ کرا رہا ہے تو کل بھی موقع دے گا ہمیں انشاءاللہ، اور بچائے گا بھی توبہ سے۔ تو میرے بھائیو، ان تمام چیزوں کو خیال کریں اور وقت اپنا کثرت ذکر میں گزاریں، اور جو مقصد رمضان ہے، مقصد رمضان ایک ہی ہے، نہ عبادات ہے، نہ سجود ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، نہ تلاوت ہے۔ مقصد رمضان صرف ایک ہے کہ گناہوں سے بچنا سیکھ جائے، گناہوں سے بچنا سیکھ جائے، سجدے کم ہو جائیں، عبادات کم ہو رہی ہے، عمل کم ہو رہے ہیں، اس کی فکر نہیں، گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، بس اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ اسی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے ہم سے۔ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب شیطان اس کی نظر میں اس گناہ کی وقت کو کم کر دیتا ہے، بالکل چھوٹا کر دیتا ہے،
وہ بالکل بے ضرر کر دیتا ہے، تو پھر انسان نڈر ہو جاتا ہے اور اس گناہ کے اس کو فائدے بہت دکھا دیتا ہے. یعنی زہر کو وہ کیا کرتا ہے، شوگر کوٹیڈ کر دیتا ہے، میٹھا اوپر لگا کر اس کو کھلا دیتا ہے، جیسے ہی میٹھا اترے گا زہر اپنا کام کر جائے گا. ہر گناہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اس کا طریقہ کیا ہے اللہ نے رکھا ہے. گناہ جب ہو جائے، انسان خطا ہوگی اور گناہ ترقی دیتا ہے انسان، تو ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ اس وقت اگر ہم شیطان کی جال میں پھنس جائیں اور گناہ ہم سے کوئی سرزد ہو جائے تو اسی وقت فوراً استغفار کر لیں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے، اسی وقت توبہ کر لیں. گناہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. بس یہ انسان اگر تناسب رکھے زندگی کے اندر تو الحمدللہ کامیاب ہو جاتا ہے. مانگنے کا وقت آ گیا، قیمتی اشیاء ہے، آخری اشیاء ہے. تیار ہے، ہوش میں. کل ہی میں آپ سے کہہ رہا تھا، خوش قسمت لوگ ہیں جو شامل ہیں مانگنے میں. ابھی آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ایک ویڈیو ملے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کل کے ذکر میں ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں شامل تھیں اور کس طرح دعائیں مانگ رہی تھیں. کتنے افسوس کی بات ہوگی جو کل ذکر میں شامل نہیں تھے. مل جائے گی آپ کو تھوڑی دیر میں ویڈیو انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ یہ حال ہوتا ہے ذکر کے ساتھ کائنات کے اندر. ضروری نہیں کہ ہم جب تک دیکھ نہ لیں کسی چیز کو تو اس وقت یقین کریں. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ کون چیزیں آپ کے ساتھ اس کو دعا مانگ رہی ہیں اور کس کس حاجت کے اوپر جو چاہیے وہ چیزیں آپ کی طرف سے دعائیں مانگتی ہیں. میرے بھائی اپنے شیخ کی بات پہ یقین کیا کریں. آئیں پھر انشاءاللہ، پھر تیار ہو جائیں. ہم سب ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں. ہاتھ اٹھائیں، دل کے ہاتھ اٹھائیں، چست ہو جائیں اور پھر مل کے ورد کے ساتھ میرے ساتھ دعا کریں. انشاءاللہ کائنات میں جہاں جہاں یہ آواز جائے گی اور ہر جگہ جائے گی وہ ساری مخلوق آپ کے ساتھ دعائیں مانگے گی. دعوت عام ہے، دوسرے عشرے سے جانے سے قبل کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. بہتر ہے نقش بندی شیخ ہو. قلبی ذکر سیکھ لیں، نہ صرف یہ رمضان بلکہ پوری زندگی رنگ جائے گی الحمدللہ. عورتیں ٹیلی فون پہ کر سکتی ہیں، مرد حضرات مل کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی